کہ 23 مارچ 1940 یہ وہ دن تھا کہ جس دن خدا نے خود اپنے بندوں سے پوچھا تھا کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اس دن مسلمانوں نے ہند نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنی تدبیر سے اپنی تقدیر بنائیں گے. ہماری تاریخ کا ایک بہت رومانٹک دن 14 اگست 1947 7 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر کی صورت میں ہمارے سامنے آیا تھا. 23 مارچ اس دن فیصلہ کیا گیا تھا. اس دن خواب نہیں دیکھا گیا تھا. اس دن تقدیر مرتب کرنے کی قسم کھائی گئی تھی. اور پھر جب ایک قوم اتنی غیرت اتنی دلیری اور اتنی جرت کے ساتھ اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کرتی ہے رب ذوالجلال کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے بندوں کو مایوس کرتی. 23 مارچ 1940 ہماری تقدیر جس دن لکھی گئی اور اس کی تکمیل 7 سال کے بعد 1947 14 اگست شب قدر کے دن 27 رمضان جمعۃ المبارک کیا کمال کی تکمیل ہوئی ہے اس خواب کی جو 1940 میں دیکھا گیا. علامہ اقبال اگر اس قوم نے علامہ اقبال سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہم بہت بد نصیب ہو جائیں گے. اقبال نے پاکستان کے بارے میں 2 خواب دیکھے. آج 23 مارچ کے حوالے سے ہم ان دونوں خوابوں کی بات کریں گے. پہلا خواب اقبال کا یہ تھا کہ جو امت کے احیاء کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اس وقت جب مسلمان راک باٹم پہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کیے جا رہے تھے, جب ہاشمی آبرو دین مصطفیٰ بیچ رہے تھے, اس وقت اللہ کی طرف سے رحمت کا فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اب مسلمانوں کو عروج دیا جائے گا. اور اس عروج کی خوشخبری دینے کے لیے اقبال کو بھیجا جاتا ہے تحفے کے طور پر. اقبال ایسے وجود نہیں ہیں جو خیرات چندے یا ڈونیشن کے طور پر فطرت امتوں اور قوموں کو دیتی ہیں. جب احسان عظیم کیا جاتا ہے تو اقبال بھیجے جاتے ہیں. جب احسان عظیم کیا جاتا ہے تو مجدد الفسانی آتے ہیں. احسان عظیم کیا جاتا ہے تو نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی اور خیر الدین بربروسا اور سلطان فاتح دیے جاتے ہیں. جب احسان عظیم کیا جاتا ہے تو قائد اعظم جیسے لیڈرز دیے جاتے ہیں. اقبال کا دوسرا خواب جو کہ خواب نہیں آنے والے دور کی تصویر تھی کہ یہ پاکستان جو اللہ کے حکم سے ایک مرکز بنایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو احیاء کے لیے, اس کو زندہ کرنے کے لیے, اس کو بیدار کرنے کے لیے اور اس مرکز کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کاشغر یونائیٹڈ اسٹیٹس آف اسلام, اس خواب کی تکمیل کے لیے خطہ زمین ایک مدینہ ثانی, ایک دوسرا مدینہ, یہ پاکستان ہوگا. اور جو غیر معمولی روحانی مماثلت مدینہ کے ساتھ پاکستان کی ہے یہ اتنی غیر معمولی ہے کہ انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس مدینہ میں بھی مشرقوں سے ہجرت کر کے مدینہ کی اسلامی ریاست بنائی گئی. یہاں بھی ہندوستان کے مشرقوں سے ہجرت کر کے پاکستان کی اسلامی ریاست بنی. وہاں ہجرت تھی, یہاں ہجرت ہے. وہاں پر مکے کے مشرقوں اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان پیدر پہ جھڑپیں ہوتی رہی حتیٰ کہ فیصلہ کن فتح مکہ کی باری آئی. وہاں بھی خیبر کے یہودی مکہ کے مشرقوں کے ساتھ مل کر مدینہ کی ریاست تباہ کرنے کی کوشش میں لگے رہے. یہاں بھی اسرائیل کے یہودی ہندوستان کے مشرقوں کے ساتھ مل کر اس مدینہ ثانی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور جو چیز ہونی باقی رہ گئی ہے وہ اس پاکستان کا دوبارہ فتح مکہ کرنا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. یہ ایک ایسی غیر معمولی تقدیر ہے, ایک ایسی غیر معمولی تاریخ ہے کہ اقبال نے ہمیں انوائٹ کیا کہ اس کا حصہ بن جائے. اس تقدیر نے تو ہونا ہے, اس پاکستان میں تو بننا تھا, اس بات کے باوجود کہ کوئی ہسٹوریکل وجہ نہیں تھی کہ پاکستان بن سکے. ناممکنات میں سے تھا. نہ کوئی لیڈر ہے, نہ کوئی قوم ہے, نہ کوئی آئیڈیالوجی, نہ کوئی طاقت, نہ پولیٹیکل, نہ اکنامک, نہ ملٹری. 30 میں خواب دیکھا, 40 میں اس خواب کو لکھ دیا گیا کہ اب یہ ہوگا, 47 میں تعبیر آ گئی. ہمیں نقصانات ہوئے لیکن فکر نہ کیجیے گا. آج اس 23 مارچ کے حوالے سے ہم پھر یہ بات کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ایک جنون اور ایک عشق کے ساتھ بنایا تھا تو ان کو وہ راز معلوم ہو گیا تھا, اس قیادت کو وہ راز معلوم ہو گیا تھا, اس قائد اعظم کو وہ راز معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خوش نصیب ہوں گے وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ اپنا انسٹرومنٹ بنا کے اپنی تقدیر کی تکمیل کے لیے استعمال کر لے. بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس پاکستان کے بننے میں رکاوٹ ڈالیں گے.
خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس پاکستان کی حفاظت میں اس کے عزت اور آبرو کو بچانے میں اپنا جان مال عزت آبرو اور روپیہ خرچ کریں گے. بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. آج کوئی نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کام نہیں آئے گا اگر اس پاکستان سے خیانت کی تو. اشفاق احمد صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح معجزے سے بنا تھا, معجزے سے قائم ہے اور اللہ کی نشانی کے طور پر ہے. اور جو اس کو نقصان پہنچائے گا اللہ کے عذاب میں آئے گا. اور تاریخ گواہ ہے کہ جس نے اس پاکستان سے خیانت کی اللہ نے دو جہانوں میں اس کو رسوا کیا. اس امانت کی حفاظت کیجیے گا. آج اس 23 مارچ کے حوالے سے ہمیں ایک نئے عہد کی تجدید کرنی ہے. ہم نے دوبارہ اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو وعدہ ہم پاکستان بننے کے بعد بھول بیٹھے تھے آج اس کی تجدید اور تکمیل کا وقت آ پہنچا ہے. آج پھر اسی عشق اور جنون کی ضرورت ہے جس پر ہمارے بڑوں نے 40 لاکھ خون بہائے, قربانی دی, شہدا دیے, 2.5 لاکھ بیٹیوں کے دوپٹے کھینچے گئے. آج پھر اسی عشق اور جنون کی ضرورت ہے. اللہ اس کو عزت دے جو اس پاکستان کو عزت دیتا ہے. اللہ اس کو رسوا کرے جو اس پاکستان کو تکلیف دیتا ہے اور اس پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے. اللہ اس کا حامی و ناصر ہے. آپ اس کا حامی و ناصر بنے, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. پاکستان انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور قائم ہے. اور جو اس کے ساتھ صداقت, سچائی اور محبت کا رشتہ کرے گا اللہ کی نظر میں انشاءاللہ وہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ انجام پائے گا. پاکستان زندہ باد.